السلام علیکم، اورو لائف میں خوش آمدید۔ آج ہے ہمارا 8واں لیکچر اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ٹینڈر ڈاکومنٹس کو کیسے ریویو کرنا ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے ٹینڈر کو ریجیکٹ کروانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ آپ کسی بھی سوال کا جواب اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں دے سکتے جب تک آپ نے سوال کو صحیح پڑھا نہ ہو، آپ نے سوال کو صحیح سمجھانا ہو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے ٹینڈر ڈاکومنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کیسے پڑھنا ہے، اس میں سے کون کون سی اہم چیزوں کو ہم نے کیسے پک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی ٹیکنیکل اور فائنینشیل بٹ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ تو ویورز میرے ساتھ رہیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ٹپس دینے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اپنی تمام کیوریز کو سالو کر سکیں گے۔ ٹینڈر ڈاکومنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا، دوسرا یا تیسرا پیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹینڈر نوٹس یا بڈر انفارمیشن فارم۔ ٹینڈر نوٹس کو بڑے غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو پورے ٹینڈر کا جو اوور ویو ہوتا ہے وہ اس پیج کے اوپر ملتا ہے۔ اس پیج کے اوپر آپ کو ادارے کا نام، کون سی آئٹمز پرچیز کی جا رہی ہیں، کس آئٹم کا ٹینڈر ہے اس کی ڈیٹیل، اوور ویو، ٹینڈر سبمیشن ڈیٹ اور ٹائم، ٹینڈر کا اوپننگ ٹائم اور لاسٹ ٹائم، اس کے علاوہ ٹینڈر کی فیس، ٹینڈر کے ساتھ ارنس منی 2%، 5% یا 10% اس کی اماؤنٹ، اور آخر میں ٹینڈر ایشو کرنے والے آفیسر کا نام اور اس کا ایڈریس مینشن ہوتا ہے۔ ویورز اس پیج کو پڑھنے کے بعد آپ 50% یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں یہ ٹینڈر کر سکتا ہوں یا مجھے اسے سکپ کرنا چاہیے۔ تو ویورز اس کے بعد جو پیج آپ نے غور سے پڑھنا ہے وہ ہوتا ہے انسٹرکشن ٹو بڈرس۔ انسٹرکشن ٹو بڈرس کے اندر آپ کو ادارہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ٹینڈر کو کیسے سبمٹ کروانا ہے۔ ٹینڈر سنگل سٹیج ہے یا ڈبل سٹیج، یعنی آپ نے ٹیکنیکل اور فائنینشیل بٹ کو الگ الگ سبمٹ کروانا ہے یا آپ نے ٹیکنیکل اور فائنینشیل بٹ کو ایک ساتھ سبمٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس پیج پہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ارنس منی کتنی ہوگی، اس کے بعد پرفارمنس گارنٹی کتنی ڈیڈکٹ کی جائے گی، اس کی ریشو کیا ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن آپ کو انسٹرکشن ٹو بڈرس کے پیج پہ ملیں گی۔ تو دوستو اس کے بعد جو پیج آپ نے ریویو کرنا ہے وہ ہوتا ہے ایلیجبلٹی کرائٹیریا۔ اس پیج کے اوپر آپ کو پروکیورمنٹ ایجنسی یہ بتاتی ہے کہ آپ کو NTN رجسٹر ہونا چاہیے، سیل ٹیکس رجسٹریشن ہونی چاہیے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس پریویس ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اس طرح کی مزید معلومات آپ سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو اس پیج کے اوپر ملیں گی۔ ویورز اس کے بعد ایک پیج آئے گا ایویلیویشن کرائٹیریا۔ ایویلیویشن کرائٹیریا کے اندر آپ کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ پروکیورمنٹ ایجنسی یا ادارہ آپ کی بڈ کو اور تمام بڈرز کی بڈز کو کیسے ایویلیویٹ کرے گا، وہ اس کی کیسے مارکنگ کرے گا۔ اس پیج کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی مارکنگ خود بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ادارے نے آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے ہیں تو ان کے سامنے اس کی مارکنگ ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے 10 مارکس ہوں گے۔ تو اس طرح آپ مارکس کو ایڈ کرتے جائیں گے تو اینڈ کے اوپر کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے کہ جو بڈر 65، 70 یا 80% مارکس دے گا وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کتنے مارکس آئیں گے اور میں ایلیجیبل ہوں یہ ٹینڈر کرنے کے لیے یا نہیں ہوں۔ ویورز اس کے بعد ایک اور پیج آئے گا BOQ، بل آف کوانٹٹی کا، جس کے اندر تمام وہ چیزیں جو پروکیورمنٹ ادارے کو چاہیے ہیں ان کی تعداد لکھی ہوتی ہے۔ اگزامپل کے طور پر اگر لیپ ٹاپ ہے تو اس کی آگے کوانٹٹی لکھی ہوگی 5 چاہیے، PC ہیں تو وہ 10 چاہیے، ٹیبلز ہیں تو وہ 3 چاہیے، ایئر کنڈیشنز ہیں تو وہ 2 چاہیے۔ اس طرح تمام آئٹمز کی آگے کوانٹٹی مینشن ہوتی ہے BOQ کے پیج کے اوپر۔ تو دوستو اس کے بعد جو پیج آتا ہے وہ آتا ہے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز کا۔ ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز میں تمام اشیاء کی ٹیکنیکل اسپیکس مینشن کی جاتی ہیں۔
اگر لیپ ٹاپ چاہیے تو اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہوں گی، کتنا جی بی ریم ہوگا، ہارڈ ڈرائیو، ڈسک وغیرہ، اس طرح کی تمام انفارمیشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے اہم پیج ہوتا ہے، اس کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے آپ اپنی فائنینشیل بڈ کو تیار کرنے کے لیے ریٹ جو ہے وہ آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں۔ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کے بعد ایک اور پیج آتا ہے جو ہوتا ہے کمپلائنس اسٹیٹمنٹ۔ کمپلائنس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ جو چیزیں پروکیورمنٹ ادارے نے آپ سے اوپر والے پیج میں مانگی ہوتی ہیں، آپ کا این ٹی این سرٹیفکیٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، ایکسپیرینس وغیرہ، اس کی کمپلائنس آپ اس پیج کے اوپر دیتے ہیں، اور آپ نے آگے ٹک کرنا ہوتا ہے کہ این ٹی این نمبر ہے، اس کے آگے آپ ٹک کریں گے یس اور نو، آپ لکھیں گے یس یا آپ ٹک کر دیں گے۔ اسی طرح سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر کے آگے آپ ٹک کر دیں گے، بینک اسٹیٹمنٹ کے اندر ٹک کر دیں گے۔ یہاں سے آپ کا جو پروکیورمنٹ ادارہ ہوتا ہے وہ اس پیج کو دیکھ کے وہ ایک اوور ویو لے لیتا ہے کہ اس بڈر نے یہ چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ تو ویورز، اس کے بعد ایک اور پیج آتا ہے جو ہوتا ہے بڈنگ ڈاکومنٹس یا بڈنگ فارمیٹس یا بڈنگ فارمز۔ اس کے اندر آپ کو ادارہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی فائنینشیل بڈ کو اس طریقے سے فل آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پرفارمنس گارنٹی کا فارم اس طرح فل کرنا ہے۔ ارنسٹ منی اگر بینک گارنٹی کی شیپ میں ہے تو آپ نے اس فارمیٹ کے اوپر تیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید کچھ فارم دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نان بلیک لسٹنگ فارم ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس فارمیٹ کو اسٹامپ پیپر کے اوپر کاپی پیسٹ کر کے سائن کرنا ہے۔ ویورز، یہ تو ہو گیا ہمارا ڈاکومنٹس کو ریویو کرنا، پڑھنا اور اس کو سمجھنے کا طریقہ۔ اب فار ایگزامپل آپ کے ذہن میں کوئی کیوری آتی ہے یا ڈاکومنٹس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے سمجھنے میں، تو آپ اس کو کیسے آپ ادارے تک پہنچائیں گے، یہ ٹپس میں آپ کو دینے والا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو ویورز، ٹینڈر ڈاکومنٹس ریویو کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آتے ہیں وہ آپ نے ای پیڈس کے اوپر ادارے کو سینڈ کرنے ہوتے ہیں۔ ای پیڈ کے اوپر جانے کا طریقہ وہی ہے جو میں اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ جائیں گے اسی طرح سپلائر مینجمنٹ میں، ایکٹیو پروکیورمنٹس کے اندر، پھر ایکٹیو ٹینڈرز کے اندر، اس کے بعد وہ آپ نے ٹینڈر ریویو کیا ہے، پڑھا ہوا ہے، اس ٹینڈر کے اوپر آپ جا کے کلک کریں گے۔ جیسا کہ میرے سامنے ایک ٹینڈر اوپن ہو چکا ہے پروکیورمنٹ آف مینٹیننس فری بیٹریز کا۔ اس کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو ہم نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ ایس بی ڈی سے ہم نے ٹینڈر ڈاکومنٹس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیے تھے، اس کو ہم ریویو کر چکے ہوئے ہیں، اور اب اس میں سے جو ہمارے سوالات ہیں، جو ہماری کیوریز ہیں، وہ ہم نے اداروں کو بھیجنی ہے۔ اب یہ آ گیا آخری کالم ہے جی کلیریفیکیشنز کا۔ ہم کلیریفیکیشنز کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ کلیریفیکیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا تمام میسیج، جیسا کہ کوسچن نمبر 1 آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد اپنا یہاں پہ تمام آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اسپیسیفکیشنز آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے اس کا آپ لکھ دیں، آئٹم نمبر فلانا فلانا ہمیں چاہیے۔ آپ نے اگر یہاں پہ کوئی اوپننگ ڈیٹ کا ایشو ہے وہ لکھ دیں، کوئی بھی آپ کی کیوری ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کی کیوری جو ہے وہ ادارے تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ویورز، کیوری جانے کے بعد اس کے بعد ہے پی اے کلیریفیکیشن۔ آپ کی کیوری کا جو آنسر آئے گا وہ پی اے پروکیورمنٹ ایجنسی کلیریفیکیشنز کے اندر آپ کو ملے گا۔ آپ اس کے اوپر 2 دن بعد یا 1 دن بعد یا اسی دن کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نو ریکارڈ فاؤنڈ ہے، یہاں پہ آپ کو آپ کے سوالات کا آنسر مل جائے گا۔ تو ویورز، آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے ٹینڈر ڈاکومنٹس کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کے سوالات کو ہم نے کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اگر ہماری کوئی کیوری آتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ای پیڈس کے اوپر آن لائن سبمٹ کیا ہے۔ تو اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ٹیکنیکل بڈ کو کیسے تیار کرنا ہے تاکہ ہم ٹینڈر کو ون کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ اللہ حافظ۔